گجرانوالہ میں جب ایک پہلوان نامرد نکلا تو اس کی بیوی نے ایسا شرمناک کام کر دیا کہ وہ اگلے مہینے حاملہ ہو گئی اور پہلوان بھی بہت خوش ہوا۔ بیوی کو حاملہ کرنے والا کون نکلا، وجہ جاننا آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ شادی کی رات انسان کی زندگی کا وہ وقت ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ ساری زندگی سوچتا ہے، خواب دیکھتا ہے اور طرح طرح کے افسانے بنتا رہتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، اور ویسے بھی میری عمر تو 32 سال ہو چکی تھی۔ 32 سال تک میں نے اپنی شادی کی رات کو لے کر بہت سارے خواب بنے تھے جو میرے دل میں ہر وقت چلتے رہتے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے میرے ذہن میں ایک ہی بات رہتی کہ جب میری شادی ہوگی تو میں اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کروں گا، اور وہ بھی ایسی پیار کرنے والی ہوگی۔ اماں سے میں نے کہہ دیا تھا کہ بھلے میری عمر 32 سال ہو گئی ہے، مگر آپ کسی ایسی لڑکی کو ڈھونڈنا جو مجھ سے کم عمر ہو، جس سے میں شرارتیں بھی ہو، بچپنا بھی ہو، الڑپن ہو۔ لڑکی ایسی کھلی کھلی ہی اچھی لگتی ہے، مجھے سنجیدہ لڑکیاں ویسے بھی پسند نہیں تھیں۔ بہرحال میری اماں نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میرا رشتہ جس لڑکی سے ہوا تھا اس کی خوبصورتی پورے گاؤں میں مشہور تھی، مگر عمر میں وہ صرف 17 سال تھی۔ 17 سال کی وہ ایک نازک کلی، جبکہ میں 32 سالہ جوان تھا، گبرو جوان اور پہلوان بھی۔ مجھے اپنا آپ اس کے سامنے کچھ زیادہ ہی مردانہ محسوس ہوتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی سے محبت کروں گا اور ہمیشہ نرمی سے پیش آؤں گا۔ کبھی اسے موقع نہیں دوں گا کہ وہ میرے بارے میں ایسی بات سوچے کہ جس سے اس کا دل مجھ سے متنفر ہو جائے۔ میں نے یہ بھی تہیہ کر لیا تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آؤں گا، اور میں نے ایسا ہی کرنا تھا۔ جب ایک دن میرا ایک دوست مجھے ملا، مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہاری شادی ہے تو کیا تم نے اپنے شادی شدہ دوستوں سے پوچھا ہے کہ ان کا تجربہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی غیر شادی شدہ ہی تھا، مگر مجھے بتانے لگا کیونکہ میری بیوی کی عمر بہت کم ہے تو مجھے اس کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آنا چاہیے، اور میاں بیوی والا رشتہ استوار کرنے کے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ شیر افضل کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے اس کا یہ بتانا اچھا نہیں لگا تھا، کہ پھر بھی میں نے اسے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے پہچانتے تھے۔ میں بھی جانتا تھا کہ شیر افضل ایسا لڑکا نہیں ہے جو کسی کو غلط مشورہ دے یا پھر خواہ کسی کی زندگی میں دخل اندازی کرے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا اور میں خاموش ہو گیا، لیکن میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی۔ میں کسی بھی صورت اپنی بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی اس کے سامنے ہوس پرستی والا روپ رکھنا چاہتا تھا۔ میں تو اسے پیار محبت سے رشتے میں باندھنا چاہتا تھا۔ اس لیے آج جب کہ میری شادی کی رات تھی تو میں بہت دھیرے دھیرے چلتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا، اور میرے ذہن میں وہ ساری باتیں چل رہی تھیں جو کہ میں نے اپنی بیوی سے کرنی تھیں۔ میں اسے بہت شفقت بھری باتیں ہی کرنا چاہتا تھا، اور ایسا ہی کیا، ہاتھ پکڑ کر اسے گھنٹوں باتیں کرتا رہا۔ وہ بھی سر جھکائے میری باتیں سنتی رہی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے خود محبت سے پیش آئے، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی پر زور زبردستی کرنے کے بجائے دل سے پیار اور محبت سے اسے رکھوں گا، اتنی شفقت دوں گا کہ وہ خود بخود میری طرف راغب ہو جائے گی۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر بہت ساری باتیں کی تھیں۔ میں تو اپنے قدم بھی دھیرے دھیرے سے اٹھاتا کمرے میں گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بھاری بھرکم وجود کو دیکھ کر وہ معصوم ننھی سی کلی گھبرا جائے۔ ویسے بھی اس کی عمر ہی کیا تھی، تقریباً مجھ سے آدھی عمر کی تھی۔ میں محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر میں اس بات سے ناواقف تھا کہ میری زندگی میں طوفان آنے والا ہے۔ شادی کی رات میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا رہا، اس کی مہندی کی تعریف کی، وہ بھی سر جھکائے شرماتی ہوئی میری باتیں سنتی رہی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ وہ کپڑے بدل کر سو جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور غسل خانے میں چلی گئی۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ اپنے رشتے کی شروعات کر دوں، لیکن میرے ذہن میں بہت ساری باتیں تھیں۔ میں اپنی بیوی کو خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان روایتی مردوں کی طرح نہیں میں ہونا چاہتا تھا جو اپنی بیوی کو صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ میں بہت نرمی سے اور مٹھاس بھرے رشتے سے اسے باندھنا چاہتا تھا۔ میں باہر آ گیا، اور جب میں نے دیکھا کہ میری اماں نماز پڑھ رہی تھیں، مجھے عروسی لباس میں دیکھ کر بولی، بیٹا تم نے ابھی تک اپنا لباس تبدیل نہیں کیا؟
اور مجھے سر سے پاؤں تک یوں دیکھنے لگی جیسے میں نے کوئی جرم کر دیا ہو۔ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ کر اماں بولی، بیٹا تمہاری بیوی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ میرا مطلب ہے کیا اس نے تمہیں تمہارے حقوق دینے سے انکار کر دیا ہے؟ اماں کی بات سن کر میں نے سر جھکا لیا۔ میں نے اماں کو اس بات کا جواب نہیں دیا اور نہ میں دینا چاہتا تھا، اس لیے میں وہاں سے چپ چاپ نکل گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اپنی بیوی پر نرمی رکھنا چاہتا ہوں، کسی قسم کی زبردستی کی زنجیر میں اسے نہیں باندھنا چاہتا ہوں۔ میں نے نماز پڑھی اور پھر واپس کمرے میں آیا تو مجھے لگا جیسے کمرے میں بہت کچھ ہوا ہے، سامان بکھرا ہوا تھا اور میری اسی طرح پرسکون انداز میں میری بیوی سو رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف ایک نظر دیکھا، پھر اس کے ہاتھ چومے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، مجھے اپنی بیوی کی سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ لگتا تو تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے، پر پتہ نہیں کیوں کمرے میں ہونے والی تبدیلیوں سے میں اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ میرے جانے کے بعد یا تو کمرے میں کوئی آیا ہے یا تو پھر کوئی بات ہوئی ہے۔ آخر ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ جیسے آرام اور سکون سے گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی، کمرے میں کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ میں سوچنے لگا، مگر جتنا سوچتا اتنا ہی دماغ الجھتا جا رہا تھا۔ خیر آخر مجھے نیند آ ہی گئی اور فجر کے قریب جب میں سویا میری آنکھ صبح کے 12 بجے کھلی۔ میرے کمرے کے باہر دستک ہونے لگی اور میری بیوی نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے اماں کھڑی تھی۔ اماں کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے اور میری بیوی کو سلام کیا، پیار کیا اور بولی، بیٹا سب لوگ ناشتے پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کھانے کے لیے آ جاؤ۔ میں نے دیکھا میری بیوی پہلے سے بن ٹھن کر تیار ہوئی بیٹھی تھی اور خوش بھی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ناشتے کی میز پر گئے تو سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میری بیوی سب کو مسکرا کر بات کرتی، سلام کرتی، جبکہ مجھے کسی نے بھی مسکرا کر نہیں دیکھا تھا اور اماں کے چہرے پہ بھی ناراضگی تھی۔ میں نے کسی کو کہتے سنا کہ پہلوان ہو کر بھی ایسی پہلوانی کا کیا فائدہ۔ میں ان باتوں کو سمجھ نہیں پایا تھا کیونکہ میرے پہلوان ہونے کا میری شادی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں تو مردانگی صرف جسمانی طاقت کو نہیں بلکہ اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ انسان اپنے کردار میں پاک ہو اور بلند ہو۔ کردار مضبوط ہونا چاہیے، وہی سب سے بڑا اور طاقتور مرد ہے۔ بہرحال میں نے اس وقت ان باتوں کو سر پہ سوار نہیں کیا، مگر میری شادی کے 2-3 دن کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری توجہ میری بیوی کی طرف دلا دی تھی۔ میں تو 2-3 دن کیسے گزرے نہیں جانتا، گھر میں کام بھی بہت سارے تھے، پھر میں اپنی بیوی سے جان بوجھ کر دوری اختیار کیے ہوئے تھا کیونکہ میں اس کی کم عمری کا لحاظ بھی کر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں میرے بارے میں کوئی منفی تاثر جائے، مگر 3-4 دن گزرے تھے کہ اس نے اپنا سر اور اپنا پیٹ پکڑ کر چلانا شروع کر دیا۔ بس اس کے پیٹ پکڑ کر چلانے کی دیر تھی کہ اماں اس پہ دم درود کرنے لگی، کہنے لگی کہ میری بہو ہے ہی اتنی خوبصورت، کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ مجھے بھی کہنے لگی کہ بیٹا تم دونوں کو نظر لگ گئی ہوگی، مجھے تم دونوں پہ دم درود کرنا چاہیے تھا، مگر میں بھول گئی۔ میں نے کہا اماں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صائمہ نے شادی میں بہت کچھ کھا لیا ہے اور شادی کے کھانے عموماً زیادہ مسالوں والے ہوتے ہیں، تڑکے ترکاریاں کھا کے انسان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، صائمہ کو ہسپتال لے چلتے ہیں۔ اماں بولی کہ تم ہسپتال جانے کی بات کر رہے ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، میں اسے مفتی صاحب کے پاس لے جاتی ہوں، مفتی صاحب اس پر دم کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ تمہیں نہیں پتا بیٹا، اسے کسی قسم کی فوڈ پوائزننگ نہیں ہوئی ہے، بس نظر لگی ہے۔ اماں کی ان باتوں سے مجھے شروع سے اختلاف تھا۔ نظر لگنا برحق ہے، لیکن اتنی بھی نظر نہیں لگتی کہ انسان ہر دوسری بات پر نظر ہی کی بات کرنے لگ جائے۔ میں تو خاموش ہو گیا کیونکہ اماں مجھ سے بڑی تھیں اور گھر کی زیادہ تر فیصلے وہی کرتی تھیں۔ میں نے چپ چاپ ان کے آگے سر خم تسلیم کر لیا۔ اماں میری بیوی کو لے کر مفتی صاحب کے پاس چلی گئیں اور تقریباً 2-3 گھنٹے گزرے تھے۔ جب اماں واپس آئیں تو میری بیوی کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا اور آنکھوں میں بھی شرارت تھی، جبکہ میری اماں جھکی جھکی نظروں کے ساتھ اندر داخل ہوئی، کہنے لگی بیٹے میں تو بہت تھک گئی ہوں، آج مفتی صاحب کے ہاں چائے پی کر مجھے بہت نیند آ گئی تھی۔ اماں مفتی صاحب آپ کو کب سے چائے پلانے لگے؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگی وہ مفتی صاحب اسے دم کر رہے تھے، تب تک میں بیٹھی انتظار کیسے کرتی، انہوں نے مجھے چائے منگوا دی۔ اماں کی بات سن کر مجھے برا تو لگا، لیکن میں چپ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ اپنی بیوی کو کسی مفتی اور حکیم کے پاس نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان جو کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہی ہوتا ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔
मेरी बीवी ने भी उस दिन मुझसे कोई बात नहीं की। वो अब खुद भी मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। मुझे उसका दूरी बनाना समझ नहीं आता था। मैं जब कमरे में आया, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो वो यूं मुझसे हिरनी की तरह बच निकली जैसे मैं कोई दरिंदा हूँ। मुझे अपनी बीवी पे बड़ा गुस्सा आ रहा था। 4-5 दिन मैंने इंतज़ार कर लिया था, लेकिन अब ये चीज़ ज़्यादा हो रही थी। मैं जब भी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता या फिर उसे कोई बात कहता तो वो मुझसे ऐसे दूर हो जाती जैसे कि मैं उसका कत्ल कर रहा हूँ। लेकिन ये बातें मुझे बहुत बुरी लगती थी, मगर मैं खामोश हो रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि घर में मेहमानों के होते हुए हमारी लड़ाई झगड़े की आवाज़ें दूसरे लोगों तक जाएं, जबकि हमारे घर में अभी भी कुछ मेहमान बाकी थे। 3 दिन मज़ीद गुजरे कि मेरी बीवी ने फिर से पेट पकड़कर चिल्लाना शुरू कर दिया। उस वक्त वो कमरे में ही थी। कहने लगी, मेरे को बहुत शदीद दर्द हो रहा है। मैंने कहा, तुम्हें क्यों दर्द होता है जबकि तुम खाती भी इतना नहीं हो? बोली कि बस मुझे नहीं पता, अपनी अम्मा से कहिए कि मुझे दम करवा कर लाएं। मैं फ़ौरन घबरा गया, अम्मा को बुलाया। अम्मा, आप ही से दम कर दें। साइमा की क्या हालत हो रही है? मुझे भी इस वक्त साइमा पर तरस आ रहा था, क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में थी। कहने लगी कि मेरे पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं, अजीब सी, जैसे कोई मुझे सुइयां मार रहा है। मुझे पूरे जिस्म में दर्द और जलन हो रही है। साइमा की हालत अब समझ से बाहर थी। पहले दिन तो मुझे लगा था शायद इसमें कोई गलत चीज़ खा ली होगी, लेकिन आज तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी थी, जबकि उसने कुछ नहीं खाया पिया था। मैंने कहा डॉक्टर के पास जाना होगा, तो अम्मा ने साफ मना कर दिया। कहने लगी कि बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है इसे नज़र लगी है। तुम अच्छी तरह जानते हो बेटा कि तुम्हारी शादी नई नई हुई है, ख़ानदान के हर शख्स की नज़र है तुम लोगों पर। फिर भी तुम ये बात क्यों बार बार भूल जाते हो? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी बीवी बीमार है? वो बीमार नहीं है तुम्हारी बीवी, बल्कि इसको नज़र लगी है। अम्मी ने फ़ौरन साइमा को तैयार होने का कहा और साइमा ने चादर ओढ़ ली। कहने लगी, अम्मा जल्दी चलिए, मेरे सीने में भी दर्द उठ रहे हैं। अम्मा ने लाहौल वाला कुव्वत पढ़ के दम किया और उसे घर से लेकर चली गई। मैं बस पीछे हाथ मलता ही रह गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। खैर, अम्मा उसे मुफ्ती साहब के पास ले गई और कुछ देर के बाद जब अम्मा वापस आई तो मेरी बीवी बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसे यूं देखकर मैंने पूछा, क्या मुफ्ती साहब ने कोई दवा दी है जो ये इतनी जल्दी ठीक हो गई है? बेटा, क्या हो गया तुम्हें? वो क्यों दवा देंगे? लोग उनसे दुआ करवाते हैं और ठीक हो जाते हैं। मुर्शिद का बड़ा नाम है। मैं तो बहुत अरसे से उनके पास जाती रही हूँ। मेरे हर मुराद पूरी हुई है। अस्तगफिरुल्लाह, मुराद आपकी सिर्फ अल्लाह ही पूरी कर सकता है। अल्लाह के सिवा कोई किसी की ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता। आप ये कैसे कह सकती हैं? ऐसी बातें करके खुद को गुमराह मत करें। चुप करो बेटा, मुझे ज़्यादा पता है या तुम्हें? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा बाप बनने की कोशिश ना करो। अम्मा ने तो ये कहकर मुझे चुप करवा दिया। मेरी बीवी नज़रें चुराती कमरे में चली गई। मुझे तो समझ ही नहीं आया वो लेकर कहाँ जाती हैं, जबकि मेरी बीवी तो बड़ी खुश होकर जाती थी। अक्सर बहू तो अपनी सास के इन फैसलों पर एतराज़ करती है, पर साइमा थी कि अम्मी के साथ खुशी खुशी पीर साहब के पास चली जाती थी। मैंने सोचा कि दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। अगली बार फिर ऐसे ही हुआ। साइमा ने पेट पकड़कर चिल्लाना शुरू कर दिया और इस बार मैं भी अम्मी के साथ चल पड़ा। मैंने कहा, चले, मैं भी आपके साथ चलूँगा। ये देखकर साइमा परेशान होगी, बोली कि आप चलकर क्या करेंगे, औरतें ही होती हैं। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मुझे पूरा हक है तुम्हारे साथ जाने का। मेरी बीवी बहुत मजबूर लग रही थी। खैर, मैं अम्मा के साथ हो लिया। वो मुर्शिद के मज़ार पर हम पहुँच गए। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ पर नौजवान लड़कियों का ही रश था। कुछ तो बहुत मॉडर्न थी, जबकि ऐसा होता नहीं था। मॉडर्न लड़कियाँ तो पीरों फकीरों पर यकीन नहीं करती। मुझे दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने देखा साइमा बड़ी बेचैन है। अम्मी से कहने लगी कि आज ऐसे ही वापस चलते हैं, लगता है कि बहुत रश है। हमारा नंबर काफ़ी देर के बाद आए। साइमा की चालाकी में समझ रहा था। नहीं नहीं साइमा, तुम दम करवा कर ही चलो, ऐसा ना हो कि तुम घर जाओ फिर दर्द होना शुरू हो जाए। साइमा पेट पकड़कर फिर चिल्लाना शुरू हो गई। तभी एक औरत आई और बोली कि चलो बेटी, तुम्हें पहले दम की ज़रूरत है। तुम्हारा नाम साइमा है, तुम्हें पीर साहब बुला रहे हैं। मैं भी उठकर साइमा के साथ चलने लगा तो उस औरत ने मुझे हाथ का इशारा करके मना कर दिया। ऐसे ही बैठे रहिए, पीर साहब किसी को इजाज़त नहीं देते। जब वो मरीज़ को दम कर रहे हों तो कोई उनके कमरे में नहीं जाता। जी जी, मैं कमरे में नहीं जाऊँगा, मैं तो बस बाहर ही खड़ा रहूँगा। ये सुनना था कि उस औरत को गुस्सा आ गया। तुम्हें पीर साहब की नीयत पर शक है?
وہ کیا فرشتے ہی ہیں؟ کیوں نہ کروں شک؟ اس بوڑھے کے پاس اتنی جوان لڑکیاں اتنی آتی ہیں، ایسی جوان لڑکیاں جو کسی اور کے پاس نہیں جاتی، ان کے پاس آتی ہیں۔ ایسا کیا ہے ان کے پاس؟ میں بھی تو دیکھوں ذرا۔ میری بات سن کر سائمہ بھی پریشان ہوگی، کہنے لگی چلیں، آپ سے اگر یہ برداشت نہیں ہوتا تو ہم گھر چلتے ہیں، کم از کم امی جی کے مرشد پہ شک نہ کریں۔ مجھے سائمہ کی چالاکیاں سمجھ آ رہی تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب سائمہ سے کوئی تعلق کبھی نہیں بناؤں گا، اس سے دور ہی رہوں گا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک حکمت تھی جو میرے ذہن میں تھی۔ میں نے کسی کو یہ بات بتائی نہیں اور نہ ہی سائمہ سے اس بات کا اظہار کیا تھا، بس دل میں رکھی ہوئی تھی۔ گھر آ کر سائمہ کو خاموش پایا۔ میں نے اسے پوچھا کیا ہوا؟ بولی کچھ نہیں، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ بالکل شک نہیں ہے، بس میں تمہیں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کیسے ٹھیک ہوتی ہو۔ آخر ان کے پاس جو چیز ہے جو دم سے ہم بھی گھر پہ کر سکتے ہیں وہ دم کر سکتے ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ میں کچھ دن کے لیے اپنے دوست کے گھر جاؤں گا، وہاں پر ایک میچ کی تیاری کرنی ہے۔ اماں یہ سن کے پریشان ہو گئی، کیوں بیٹا، تم اتنے دن کے لیے گھر سے باہر کیوں جا رہے ہو؟ میں نے انہیں بہت ساری باتیں بتائیں، وجوہات بتائیں اور کہا کہ میں 1 مہینے کے بعد ہی واپس آؤں گا۔ یہ سن کر اماں پریشان تو ہوئی، مگر انہیں پتا تھا کہ میں ایک پہلوان ہوں، ایسی چیزوں کے لیے جاتا رہتا ہوں، تو انہوں نے زیادہ منع نہیں کیا۔ بولی کہ چلو ٹھیک ہے، پھر اپنی خیریت بتاتے رہنا، یہ نہ ہو وہاں جا کر اپنی ماں کو بھول جانا۔ میں اماں کی باتیں تو سمجھ گیا تھا، لیکن سائمہ کے چہرے پہ خوشی نہیں سمجھ پایا تھا، بس ظاہر پریشان ہونے کی اداکاری تو وہ کر رہی تھی، مگر اس کے چہرے سے کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سائمہ بالکل خوش ہے، اسے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے جو کہ شوہر کے دور جانے پر اسے پریشان ہونا چاہیے تھا۔ میں تو گھر سے چلا گیا تھا، پتہ نہیں کیوں مجھے بار بار اپنے دوست کی بات یاد آ رہی تھی جس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ تم اگر 1 مہینہ اپنے گھر سے دور رہو گی تو تمہیں اپنی بیوی کی اصلیت معلوم ہو جائے گی۔ میں پریشان تھا کہ پتہ نہیں کیا اصلیت معلوم ہوگی 1 مہینے کے بعد۔ جب میں گھر آیا تو میری بیوی بہت بے چین لگ رہی تھی۔ 1 مہینہ تو میں بہت آسانی سے گزارا تھا، کیونکہ لڑکوں اور دوستوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور اماں بھی پریشان لگ رہی تھی اور میری بیوی بھی نظریں چرا رہی تھی۔ اماں سے میں نے سب سے پہلے دریافت کیا کہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی بیٹا بس میں کیا بتاؤں، میری بہو کو تو کسی کی نظر لگ گئی ہے، جب سے تم گئے ہو تب سے بیمار ہے، اس کو نیند بھی بہت زیادہ آتی ہے اور اس کو بھوک بھی نہیں لگتی، ہر وقت سوئی رہتی ہے۔ میں بات سمجھ گیا تھا اور سائمہ کی بے چینی بتا رہی تھی، اس دل میں کوئی بات ہے جب وہ چھپا رہی ہے۔ بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اس بات نے میرے دل میں موجود شک کو یقین میں بدل دیا تھا، کیونکہ میں جو چیز سوچ رہا تھا شاید وہ سچ ہونے جا رہی تھی۔ میں نے کہا اماں اسے پیر صاحب کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتی؟ کہنے لگی بیٹا کیسے لے کر جاؤں، جاتی نہیں ہے، کہتی کہ مفتی صاحب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے پاس تو پہلے ہی کئی بار گئے ہیں۔ بات بھی اس کی ٹھیک ہے، پتہ بھی نہیں کہ تمہاری بیوی شاید شادی سے پہلے ہی بیمار تھی، ہمیں نہیں پتہ چلا۔ اور مفتی صاحب کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ وہ تو انہیں پہلے سے جانتی ہے اور کافی عرصہ ہو گیا ہے، وہ اور اس کی اماں دونوں ہی مفتی صاحب کے پاس جاتی رہتی تھیں۔ پتہ نہیں اس نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی۔ اماں بڑی مجھے پریشان سی اور الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا اماں آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیوی کو آج ہم ہسپتال لے کر جائیں گے۔ سائمہ ہسپتال جا کر ڈاکٹر کو دکھائے گی تو ڈاکٹر سب کچھ بتا دے گا، آپ ایسے گھر میں بیٹھ کر اندازے مت لگائیں۔ جب میری یہ بات سائمہ کو بتائی تو سائمہ ہتھے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی مجھے کچھ نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس امی کے گھر جاؤں گی، وہاں جا کر دیکھوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ کیوں بھائی، تم امی کے گھر کیوں جاؤ گی؟ ہمارے گھر میں ہی تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے سائمہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سائمہ کسی اور ہی سوچ میں مبتلا تھی۔ کہنے لگی اپنی اماں کے گھر جاؤں گی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی یاد آ رہی ہے۔ میں نے سائمہ پر بظاہر کوئی زبردستی نہیں کی، مگر اس دن جب میں اپنے کمرے میں گیا تو کچھ بہت عجیب سا ہوا۔ سائمہ مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگی، اور آج سے پہلے تو سائمہ نے یہ حرکت کبھی نہیں کی تھی، مگر میں بھی چالاک ہو گیا تھا۔ میں نے سائمہ سے قربت اختیار نہیں کی، بلکہ اس سے دوری بنائے رکھی، مگر عورت ہوتے ہوئے بھی وہ ابتدا کر رہی تھی، بار بار میرے قریب آتی، میں نے بھی اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں بالکل اس کی خواہش پوری نہیں کر رہا تھا۔ مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ جو سائمہ میرے ہاتھ لگانے اور چھوئی موئی ہو جاتی تھی وہ اتنی بے حیا کیسے ہو گئی ہے، خود ہی ابتدا کر رہی ہے۔ جس رشتے کو سنوارنے کے لیے میں ترس رہا تھا اور سائمہ سے اس سے دور بھاگتی تھی، اور آج سائمہ میرے قریب آ رہی تھی، بات حیران کر دینے والی تھی۔
میں نے خاموشی سے سائمہ کا جائزہ لیا۔ اس وقت میں نے گرجدار آواز میں کہا کہ سائمہ اٹھو، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ سائمہ ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھنے لگی کہ آپ کو اچانک کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ میں تو کوئی بیمار نہیں ہوں۔ میں تو آپ کو نہیں کہہ رہی کہ ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیے، مگر مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ جب تک تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاؤں گا تب تک مجھے بھی سکون نہیں ملے گا۔ میں نے سائمہ کو صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا۔ وہ شاید سمجھ رہی تھی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ سائمہ جانے پہ راضی نہیں ہوئی تو اگلے دن منصوبہ بنایا کہ سائمہ کو شاپنگ کے حوالے سے باہر لے کر جاؤں گا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن منصوبہ بنایا کہ شاپنگ کے حوالے سے اسے باہر لے کر جاؤں گا۔ میں نے اپنے دوست سے بات کی، اس نے مجھے سارا طریقہ سمجھا دیا تھا کہ کیسے سائمہ کی حقیقت تک پہنچنا ہے۔ میں نے اسے اماں کی دوا کے بہانے ہسپتال لے کر گیا۔ وہاں لے جا کر میں نے کہا کہ تمہارے خون کا ٹیسٹ ہوگا جس سے پتہ چلے گا کہ تم نے کس قسم کی کوئی کمی یا خرابی تو نہیں ہے۔ سائمہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اسے کیوں لے کر آیا ہوں۔ ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو میرا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور سائمہ کا سر جھک گیا، کیونکہ سائمہ امید سے تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، جب رپورٹ دکھائی تو کہنے لگی کہ آپ کو مجھ پر شک تھا، آپ نے ایسا ٹیسٹ کیوں کروایا؟ تم ابھی بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے مجھ پہ چڑھ رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے، تم سے زیادہ فحش عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اور تم خود کیا ہو؟ تم خود نامرد ہو اور مجھے اولاد کی خوشی دے نہیں سکتے، اور اب تم مجھے غصے دکھا رہے ہو؟ میں تو 1 مہینے سے انتظار کر رہی ہوں کہ تم میرے ساتھ تعلق بناؤ، مجھے اپنی بیوی کا درجہ دو، لیکن تم دور بھاگ رہے تھے۔ صحیح کہتی تھی رابعہ، وہی رابعہ میری تایا کی بیٹی تھی جس کے ساتھ امی پہلے میرا رشتہ کرنا چاہتی تھیں، اور وہ بھی میرے تایا کے کہنے پر۔ میرے تایا مجھ میں دلچسپی رکھتے تھے، ان کو بہت شوق تھا کہ کسی طرح میری اور رابعہ کی شادی ہو جائے، مگر میں اس سے شادی کرنے پہ راضی نہیں تھا، کیونکہ رابعہ کی عمر 30 سال تھی اور میں اپنے سے چھوٹی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ ساری حقیقت سن کر میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے سائمہ کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ کہنے لگی کہ میں نے یہ سب کچھ اولاد کے لیے کیا تھا۔ مجھے رابعہ نے کہا تھا کہ تم بس اپنی پہلوانی میں ہی تیز ہو، باقی تو اندر سے کھوکھلے ہو، اور تم نے بھی تو ایسے ہی تیور دکھائے تھے نا۔ شادی کی رات تم کمرے سے باہر چلے گئے۔ رابعہ نے مجھ سے اگلے دن پوچھا تو بولی کہ دیکھا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارا شوہر کسی کام کا نہیں ہے، سو جلدی سے کہیں بچہ پیدا کر لو کسی بھی طریقے سے، تاکہ تمہاری ساس تمہیں یہ نہ کہہ سکے کہ تم بانجھ ہو۔ اور پھر عزت دار عورتیں تو ایسے ہی کرتی ہیں، شوہر کا بھرم رکھتی ہیں۔ میں سائمہ کی باتیں سن کے پریشان ہو گیا۔ بس مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ ہمارے رشتہ داروں میں کیسے مل کر ہماری شادی کو برباد کیا ہے۔ ہم نے سمجھ ہی نہیں پایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ میں اب کیا کروں۔ میں اس پر یقین کروں یا پھر اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس بات کا جواب ضرور دیجیے گا۔